حضرت شیخ المحدثین امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح صدور میں اور مفسر قرآن حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا. فرماتے ہیں کہ ایک پاک باز خاتون، ایک پاک دامنہ خاتون کا واقعہ تعریف فرمایا کہ جو کہ تفسیر البیان میں ہے. فرماتے ہیں کہ ایک نیک خاتون پاک باز تھی، وہ فوت ہو گئی. جب فوت ہو گئی تو لوگوں نے جنازہ پڑھا. جنازہ پڑھنے کے بعد اس کو قبر کے اندر اس کی تدفین کی. تدفین کر کے جب واپس آ گئے تو اس علاقے میں ایک کفن چور تھا. اس کی عادت یہ ہوتی تھی کہ جب کوئی آدمی یا عورت فوت ہو جاتا یا ہو جاتی تو جب دفنا کر واپس جاتے تو وہ چور، کفن چور جو ہے، قبر کھودتا اور قبر کھود کر اس کا کفن اتار لیتا. اسی طریقے سے وہ جب ایک خاتون جو پاک دامنہ تھی، نیک تھی، صالحہ تھی، برگزیدہ تھی، اللہ کی پیاری تھی، جب اس کو تدفین کیا گیا، لوگ دفن کر کر واپس آ گئے، رات ہوئی تو وہ آدمی اپنی معمول کے مطابق، اپنی عادت کے مطابق آیا اور اس نے قبر کشائی کی، قبر کھودنا شروع کی، اینٹیں ہٹائی. ہٹانے کے بعد اس کے کفن کو ہاتھ ڈالا. جب کفن کو ہاتھ ڈالا تو کفن اتر نہیں رہا. اس نے زور لگایا لیکن اس کے باوجود کفن اتر نہیں رہا. پھر وہ آدمی دونوں زانوں ہو کر، قریب ہو کر زور سے کھینچنا شروع کرتا ہے کفن کو، لیکن کفن اتر نہیں رہا. کہتا ہے آج دیکھتے ہیں کون زیادہ زور لگاتا ہے، کون جیتتا ہے. جب اس نے پھر دوبارہ کفن کو ہاتھ پکڑ کر، کفن کو ہاتھ لگا کر کھینچنا شروع کیا تو وہ عورت، پاک باز عورت نے اپنا کفن سے ہاتھ نکالا اور اس کے چہرے پر تھپڑ مارا. اور اس عورت کا جب ہاتھ اس کے چہرے پر پڑا تو پورے ہاتھ کی 5 انگلیوں کا نشان اس کے چہرے پر پڑ گیا. وہ چھوڑ کر واپس آ گیا اور توبہ طائب ہوا. اللہ تعالیٰ سے اس نے معافی مانگی اور 5 ٹائم نماز پڑھنے کا ارادہ کر لیا. تو جب وہ آدمی واپس آیا، سچی دل سے توبہ کر لی، قبر کو بند کر دیا، نمازیوں والے کپڑے پہن لیے، کپڑے پہن کر فجر کی نماز میں کے لیے مسجد میں حاضر ہوا. نماز پڑھنے کے بعد حضرت خواجہ ابو اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا درس سنا. بلکہ وہ روزانہ مسجد میں آتا اور نماز کے بعد درس سن کر جاتا، لیکن وہ اپنا چہرہ چھپائے رکھتا. کافی عرصہ گزرنے کے بعد حضرت خواجہ ابو اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے جوان، تو ہم سے محبت بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، ہماری محفل میں بھی بیٹھتا ہے، ہمارا درس بھی سنتا ہے، لیکن تو اپنے چہرہ چھپائے رکھتا ہے، چہرہ نہیں دکھاتا، کیا بات ہے؟ تو اس نوجوان نے رو کر عرض کیا، اگر آپ امان دیں تو میں آپ کو صحیح صحیح بتاتا ہوں. حضرت خواجہ ابو اسحاق رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، ہم نے آپ کو امان دی. جب یہ بات ہو گئی تو حضرت خواجہ ابو اسحاق رحمۃ اللہ تعالی نے پوچھا، آپ بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا، حضور بات یہ ہے کہ میں ایک کفن چور ہوں، میں نے بہت زیادہ مردوں کے کفن کو اتارا ہے اور آ کر وہ بیچ دیتا ہوں. تو آپ نے فرمایا، پھر کہتا ہے کہ حضور ایک خاتون پاک باز، نیک، پاک دامنہ نیک خاتون تھی. جب میں نے اس کی قبر کی اینٹیں ہٹائی اور اس کے کفن کو ہاتھ ڈالا تو میں زور لگاتا رہا، لیکن وہ کفن میری طرف نہیں آ رہا تھا، مجھ سے نہیں اتر رہا تھا. جب میں نے پھر دوبارہ زور لگایا تو اس عورت نے اپنے کفن سے ہاتھ نکالا اور میرے چہرے پر تھپڑ مارا. تو اس نوجوان نے اپنے چہرے سے وہ پردہ ہٹایا اور کہا، یہ دیکھیں میرے چہرے پر نشان پڑا ہوا ہے. حضرت خواجہ ابو اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب دیکھا تو اس کے چہرے پر
ہاتھ کی 5 انگلیوں کے نشان موجود تھے۔ تو حضرت ابو اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت خواجہ حضرت امام اوزائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خط لکھا اور اس کے بارے پوچھا۔ تو حضرت امام اوزائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خط جب پڑھا تو 3 مرتبہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد اس نے حضرت امام اوزائی رحمۃ اللہ تعالی نے پوچھا کہ اس سے یہ پوچھیں کہ جب بھی آپ نے کفن لوگوں کے اتارے ہیں تو جو وہ مردہ تھے ان کے چہرے قبلہ کی طرف ہوتے تھے یا قبلہ سے ہٹ چکے ہوتے تھے؟ تو وہ کہتا ہے کہ حضور میں نے جتنوں کے بھی کفن اتارے ہیں سب کے چہرے قبلہ سے ہٹے ہوئے تھے، قبلہ سے پھرے ہوئے تھے۔ حالانکہ جب آدمی دفن کیا جاتا ہے قبر میں اس کو لٹا دیا جاتا ہے، مٹی ڈالنے سے پہلے اس کے چہرے کو قبلہ رخ کیا جاتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی کا میں نے دیکھا ہے کہ اس کا قبلہ رخ سے چہرہ ہٹا ہوا ہے۔ تو کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، جو اللہ کے حکم کو نہیں مانا کرتے تھے، جو زندگی میں اللہ کے حکم کو نہیں مانا اور زندگی میں قبلہ کی طرف منہ نہیں کیا تو مرنے کے بعد قبلہ کی طرف منہ کیسے ہو جائے گا؟ اس لیے ان کا چہرہ پھرا ہوا تھا۔ تو فرمایا اس عورت کا چہرہ، کیا اس عورت کا چہرہ قبلہ کی طرف تھا؟ تو میرے دوستو فرمایا جن کا لوگوں کا منہ قبلہ سے پھر جاتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوتا۔ تو میرے دوستو اس سے 2 باتیں ثابت ہوتی ہیں، ویسے تو بہت زیادہ ہے لیکن 2 باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے مرنے کے بعد قبر میں بھی اس کا چہرہ قبلہ کی طرف رخ رہتا ہے، قبلہ کی طرف رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں یہ اپنے اوپر پابند کر لینا چاہیے، اپنی ذات کو، اپنے آپ کو، کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ جب زندگی میں منہ قبلہ کی طرف ہوگا تو یقیناً مرنے کے بعد قبر میں بھی منہ قبلہ کی طرف ہی ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو صالح ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، وہ زندہ ہوتے ہیں اپنی قبر میں، کیونکہ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ کہ اے لوگو جو اللہ کے رستے میں اللہ کو خوش کر کے اللہ کے رستے میں جان قربان کر دیتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ تم لوگوں کو ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ تو میرے دوستو اللہ والے مرتے نہیں ہیں بلکہ وہ اس جہان کو چھوڑ کر دوسرے جہان میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اولیاء اللہ کی صحبت اور ان کے طریقہ کار کو اپنا کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔